السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل یس اکیڈمی۔ تو یہاں پہ ہم 9th کلاس کے چیپٹرز کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے اور سمری بھی دیکھیں گے۔ پھر نیکسٹ لیکچرز کے اندر ہم کوئسچن آنسرز اور سالوڈ MCQs کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے تاکہ آپ کی انگلش کی اچھی تیاری ہو جائے۔ یہاں پہ میں آپ کو فری نوٹس بھی پرووائڈ کروں گی۔ تو چلتے ہیں، آج کا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ لیکچر 1 ہے جس میں ہم فرسٹ چیپٹر کو دیکھیں گے، لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ٹرانسلیشن سمجھاتی جاؤں گی پیراگراف کے حساب سے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس اسٹارٹنگ پیراگراف جو پہلی لائن ہے اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام میں آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ سعودی عرب میں قریش کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، قریش بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو ان کے جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ آپ نے ان کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، انہیں اسلام قبول کرنے اور واحد اور سچے خدا کی عبادت کرنے کو کہا۔ نیکسٹ ہمارے پاس، ان کی اکثریت نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خداؤں اور اپنے آباء و اجداد کا مخالف خیال کرنے لگے۔ نئے دین کی اتنی مخالفت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں سے یثرب ہجرت کرنے کو کہنا پڑا۔ وہ مکہ کے شمال میں 320 کلومیٹر یعنی کہ 200 میل دور ایک شہر ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کئی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کیا اور اسلام قبول کیا تو قریش زیادہ نہ ہو گئے اور آپ پر حملے شروع کر دیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب سے مثبت اشارے ملے یعنی کہ پازیٹیو، صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ 8 دنوں کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 جون 622 عیسوی کو یثرب کے مضافات میں پہنچے، لیکن وہ براہ راست شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے کچھ دور ایک مقام پر ٹھہرے جسے قبا کہا جاتا تھا، وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ 2 جولائی 622 کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر میں داخل ہوئے۔ اس واقعے کو ہجری کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسلامی تقویم کا آغاز ہوتا ہے۔ جلد ہی یثرب کا نام مدینہ یعنی نبی کا شہر پڑ گیا، مگر جلد ہی النبی حذف ہو گیا۔ اس کا نام جو ہے وہ پھر کیا ہو گیا، اس کا نام مدینہ ہو گیا جس کا مطلب شہر۔ مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت شہر میں لوگوں کے 4 بڑے گروہ تھے۔ ان میں مسلمان تھے، شامل تھے مدینے کے مقامی لوگ اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا لیکن دراصل وہ اس کے خلاف تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگ تھے جو ابھی تک کافر تھے، لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ آخر میں یہودی تھے جو بہت بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے، وہاں کا ایک تشکیل دیتے تھے، یعنی کہ ان کی ایک اپنی کمیونٹی تھی۔ بات کو یقینی بنانے کے لیے یہ تمام لوگ آپس میں امن کے ساتھ رہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تمام گروہوں کے رہنما شخصیات یعنی کہ اہم شخصیات کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مختلف گروہوں کے درمیان ہم آہنگی مدینہ شہر کی حفاظت کے لیے ایک معاہدہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کا آئین تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ذریعے مدینہ میں رہائش پذیر تمام سماجی گروہ یعنی کہ سوشل قسم کی باہمی ہم آہنگی قائم کی گئی۔ اس نے مسلمانوں اور مدینہ کے یہودی کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا، مذہب کی آزادی دی اور بیرونی دشمنوں سے اتحاد کرنے کی ممانعت کر دی۔ اس میں اس کا اعلان بھی کیا گیا کہ ہر تنازع کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بعد کے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عرب قبائل کو اسلام تلے متحد کر مذہبی اصلاحات کی اور انتظامی تبدیلیاں کی، جن نے مدینہ میں اسلامی معاشرے کو مزید مستحکم کر دیا۔ 10 ہجری میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حجۃ الوداع ادا کیا۔ یہ حج الوداع مسلمانوں کے لیے اہم تاریخی واقعات میں سے ایک ہے کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ اس کے علاوہ یہ موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا
کہ حج کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ علاوہ اس کے اسی حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل عرفات وادی میں 9 ذی الحج 10 ہجری 6 مارچ 632 کو اپنا آخری خطبہ دیا۔ اپنی آخری حج کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ دے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاتعداد مسلمان موجود تھے۔ اپنے آخری خطبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ پھر کہا، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، کیونکہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ تمہارے درمیان موجود ہوں گا، اس لیے جو کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں غور سے سنو۔ ان الفاظ کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ پھر دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل پیغامات بھی دیے۔ اے لوگوں، ہر مسلمان کی زندگی اور ملکیت کو ایک مقدس امانت سمجھنا، تمہارے پاس رکھی گئی امانتوں کو ان کے حق دار مالکوں کو واپس کر دو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، اپنے دین کی سلامتی کے لیے شیطان سے خبردار رہنا، وہ مایوس ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی تم کو بڑے معاملات میں گمراہ کر سکے گا، مگر چھوٹے معاملات میں اس کی پیروی کرنے سے بچنا۔ اے لوگو، یہ سچ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں تمہارے کچھ حق ہیں، ان کے تم پر بھی کچھ حق ہیں۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ ایک عرب کو غیر عرب پر کوئی برتری حاصل نہیں، نہ ہی ایک غیر عرب کو عرب پر کوئی برتری حاصل ہے۔ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں، سوائے تقویٰ کے اور نیک اعمال کرنے کے۔ اس لیے میں خون اور دولت کی بنیاد پر قائم کیے گئے عظمت اور برتری کے سارے جھوٹے دعووں کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ نیکسٹ جو کہ ہمارے پاس لاسٹ پیسج ہے، یہ ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ کہ مسلمان آپس میں ایک بھائی چارہ تشکیل دیتے ہیں۔ کسی مسلمان پر وہ چیز جائز نہیں جو کسی دوسرے مسلمان کی ملکیت ہے، جب تک کہ وہ اسے آزادانہ اپنی مرضی سے نہ دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ یہ کہتے ہوئے مکمل کیا کہ اے اللہ، میرا گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ اس خطبے میں جو پیغامات دیے گئے وہ تمام زمانوں کے لیے ہیں۔ اگر مسلمان ان پیغامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو نتیجتاً ایک منصفانہ اور مساوی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے، جس میں ایمانداری، عدل، اختیارات اہل لوگوں کے پاس ہونا اصول ہوں گے۔ یہ تھی اس کی ٹرانسلیشن۔ اب ہم سمری دیکھتے ہیں اس چیپٹر کی۔ ہمارے پاس سمری ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the last prophet of God. He was born in 571 AD in Makkah. He belongs to a noble family of Quraysh. اس میں ساری important points میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ I really hope so کہ اس نے آپ کو help بھی کیا ہوگا۔ When Prophet peace be upon him began to preach Islam, to told Quraysh that only Allah is the worthy of worship, people of Makkah turned against him and become his fierce enemy, as they thought that Islam was against their God and ancestor. Due to their opposition, the Holy Prophet peace be upon him asked his fellow men to migrate to Yathrib, Medina. جیسے ہی قریش کی طرف سے مخالفت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کو کہا۔ In June 622 AD, first he reached at Quba. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہاں قیام کیا؟ قبا میں۔ built the mosque there، یعنی کہ وہاں پہ مسجد قبا بنائی۔ Then in July they migrated to Medina. This event is called ہجرہ، اسی لیے ہمارے پاس جو ہے وہ اسلامک کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ At the time of arrival, peace be upon him, in Medina, there were the living of 4 groups. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لے کر گئے تو وہاں پہ 4 مین گروپس جو تھے، وہ بڑے گروپس جو تھے وہ موجود تھے، مسلمانوں کا، ہپوکریٹس کا، بیگنز کا اینڈ جیوز کا۔ ہی سکسیڈڈ ان ڈرائنگ اپ ٹو کانسٹیٹیوٹ، وہاں پہ پھر میثاق مدینہ بھی بنایا گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو ٹرانسلیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ چارٹر آف مدینہ ہوا تھا وہاں پہ، جس نے وہاں پہ رہنے والوں کے حقوق اور مدینہ کی سیفٹی کے لیے کافی زیادہ مین پوائنٹ موجود تھے اس میں۔ 10 ہجری میں کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا اور اس میں پھر سارے مین پوائنٹس بتائے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ اردو میں بھی شیئر کیے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ بھی آئے ہوں گے۔ چلتے ہیں اس چیپٹر کے MCQs کی طرف، چینل پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس پہلا ہے، the text is about
ٹیکسٹ کس کے بارے میں ہے؟ حج کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ which of the following messages mentioned، کیا میسج دیا گیا ہے؟ سارے میسج. اس میں سے کیا تھا؟ پیپل should not hurt، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں. مرد اور عورت کے ایک دوسرے پر حق ہے. مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ سارے میسج دیے گئے ہیں حج کے خطبے میں. How did the Quraysh treat the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو قریش نے اپوز کیا تھا، یعنی کہ ان کی مخالفت کی تھی. When did، یہ ڈیٹس آپ نے بہت یاد رکھنی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کیا ڈیٹ تھی، کون سے سن میں کی تھی؟ 622 AD میں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹلمنٹ کہاں کی تھی؟ مدینہ میں کی تھی. اور کن کن کے ساتھ کی تھی؟ کیونکہ وہاں پہ 4 کمیونٹیز آلریڈی رہ رہی تھیں، تو یہ سارے 4 کمیونٹیز کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں. کوشچن آنسر میں بھی آپ کو بہت کام آئیں گے. Where did the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم deliver his last، کہاں دیا تھا؟ میں نے آپ کو ویلی کا نام بتایا تھا، آپ نے یہ ویلی کا نام یاد رکھنا ہے. اور ماؤنٹ آف عرفات، ماؤنٹ کہتے ہیں پہاڑ کو، ٹھیک ہے. اور ویلی ہمارے پاس یہ والی ہے. When did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم perform Hajj، 10th year of ہجرہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، تو جب آپ نے حج ادا کیا. When was the Holy Prophet born، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے. What did the Holy Prophet ask the Quraysh not to worship their false god، جھوٹے خداؤں کی عبادت نہ کیا جائے بلکہ ایک خدا پر یقین لایا جائے. What was the old name of مدینہ، یثرب، ہمارے پاس ٹیکسٹ میں بھی موجود تھا. At the time of arrival in Medina which community was huge in number، so سب سے زیادہ جوئش تھے، ٹھیک ہے. یہ بہت کی کا پوائنٹ ہے، کی MCQs ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was born in respected family of Quraysh. Before the advent of Islam the Quraysh used to worship idols. idols کہتے ہیں بت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم was born in 571 AD. اور شہر کون سا تھا؟ مکہ. کہاں ہجرت کرنے کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمپینینز کو؟ یثرب کی طرف، ٹھیک ہے. کے علاوہ یثرب کی جو ڈیٹ ہجرت کی تھی تو ڈیٹ کیا تھی؟ 28 جون 622 AD تھی. پہلے جو ہے 8 days آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارے؟ قباء میں گزارے. قباء میں ہی پھر مسجد تعمیر کی جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ MCQs بھی مینشن ہے کہ کہاں پہ ماسک بنائی گئی، قباء میں بنائی گئی تھی ماسک. اور مدینہ کب تشریف لے کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ 2 جولائی کو. ہجرت ہوئی تھی، اس کا ایونٹ کا نام یعنی کہ ہجرہ اور ہجری کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائگریشن کی تھی مدینہ کی طرف، وہاں سے پھر ہمارا اسلامک کیلنڈر کا آغاز ہوا تھا. مدینہ کا نام کیا تھا؟ مدینۃ النبی. مدینۃ النبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا شہر، ٹھیک ہے. مدینہ میں جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا وہ تھا چارٹر آف مدینہ، یعنی کہ میثاق مدینہ. حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پرفارم کیا تھا؟ 10th AH. ہر مسلمان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی یعنی کہ ڈسٹ سے بنایا گیا تھا. نو عرب از سپیریئر ٹو نان عرب، جیسا کہ حج میں بتایا گیا ہے. مین از میڈ سپیریئر اونلی دی بیسس آف پائرٹی اینڈ گڈ ایکشنز، یعنی کہ اچھے اعمال اور تقوی کی بنیاد. اللہ سائڈ the noblest of you who the most good God fearing، یعنی کہ اللہ کی نظر میں کون سب سے زیادہ نوبلسٹ ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ. یہ تھے آج کے ہمارے پاس MCQs، اور اس کے علاوہ ٹرانسلیشن سمری سب کچھ سمجھا دیا ہے. کوشچن آنسر نیکسٹ سیشن میں آپ کو مل جائیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.